اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 8 یعنی حروف مدہ پڑھیں گے۔ اس تختی میں آپ کو 3 باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں۔ اگر آپ وہ 3 باتیں یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو حروف مدہ پڑھنے میں پریشانی ہوگی، اس لیے آپ کو یہ 3 باتیں یاد رکھنی بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، حروف مدہ کتنے ہیں؟ دوسری بات، حروف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ اور تیسری بات، جزم یعنی سکون کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یعنی حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو جواب ہے حروف مدہ 3 ہیں۔ آپ بھی دہرائیے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ آپ بولیے، حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ اب حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب دوسری بات جو آپ کو یاد کرنی ضروری ہے کہ حروف مدہ کی پہچان کیا ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے یا یہ یا مدہ ہے۔ تو الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اب دوسرا حروف مدہ ہے واو مدہ۔ اب واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ تیسرا حروف مدہ ہے یا مدہ۔ اب یا مدہ کی پہچان کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ ہماری 2 باتیں کمپلیٹ ہو گئیں۔ پہلی بات، حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ دوسری بات، الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے ہم واو مدہ کہتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ اب تیسری بات کہ جزم یا سکون کسے کہتے ہیں؟ دال جیسی مڑی ہوئی شکل کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر جزم یا سکون ہو اس لفظ کو ہم ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف چونکہ خود نہیں پڑھا جاتا تو لہٰذا ساکن حرف کو ہم اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ تینوں باتیں سمجھ لی ہیں تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ را الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا تو تی۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا،
خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. را کے اندر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو ہم موٹا یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں. تو دوبارہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں، آپ غور کریے گا. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.